الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید والذین آمنوا اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا احسان اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسا مبارک دین دیا۔ اللہ پاک اس تمام کائنات کا خالق و مالک ہے اور یہ سب اس اکیلے کا ہی تصرف ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، پھر اللہ نے حکم دیا میری عبادت کر، لیکن ایسے بھی انسان موجود ہیں جو بالکل نافرمان ہیں۔ اللہ انہیں تباہ نہیں کرتا، انہیں ختم نہیں کرتا، حالانکہ وہ اس بات پہ قادر ہے کہ ایک لمحے میں ساروں کو ختم کر دے، لیکن اللہ پاک ایسے نہیں کرتا، کیونکہ اس کی صفات میں سے بڑی خوبصورت صفات العفو الرحیم الرحمان بھی ہے، جن صفات کو پڑھ کے تیرے میرے گناہ گاروں جیسوں کو حوصلہ آ جاتا ہے کہ کوئی تو ہے بخشنے والا۔ اور یہی عادت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہی۔ آپ کو کوئی برا بھلا بھی کہتا تھا، مسکرا دیتے تھے۔ قرآن کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ تو مومنوں پر بڑے مہربان رحم کرنے والے ہیں۔ اور یہی طریقہ صحابہ کرام کا رہا، انہوں نے دین کو اس طرح ان کے دلوں میں رچا ہوا تھا کہ دین کی ایک ایک بات پہ اس طرح عمل تھا کہ جیسے ہر چیز شیشے کی طرح ان کے سامنے ہو۔ اور یہی طریقہ سلف صالحین کا رہا، ہمارے بزرگوں کا رہا۔ بڑے بڑے مفسرین، محدثین، مکبرین کو اٹھاؤ، ان کی طبیعتوں کو دیکھو، کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جمعہ پڑھانے مسجد میں تشریف لا رہے تھے، تو راستے میں ابو ایوب انصاری کھڑے تھے۔ جب عمر فاروق داخل ہونے لگے تو ابو ایوب انصاری کہتے ہیں، اے عمر، وقت پہ آیا کرو، کوئی نوکر نہیں ہے۔ عمر فاروق کا جاہ و جلال تو آپ بھی جانتے ہیں، ان کا رعب کتنا ہوتا تھا۔ جب عمر فاروق ممبر پر چڑھے تو فرمانے لگے، اللہ ابو ایوب انصاری کا بھلا کرے، ایسے لوگ ہیں تو ہم جیسے جو ہیں سیدھے رہتے ہیں۔ یہ ان کی عاجزی تھی، میں نے جو کہا ہے یہ ان کی کوئی توہین کے لیے نہیں کہا، یہ ان کی عاجزی تھی۔ انہوں نے کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کیا تھا، جب بھی غصہ کیا تھا ظلم و کفر پر غصہ کیا تھا، نافرمانی پر غصہ کیا تھا۔ اور آج ہمارے رویے کیا ہیں؟ ہم تو اتنی سی بات پر ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ کسی مجلس میں، کسی بیٹھک میں تیرے میری طبیعت کے کوئی بات خلاف گزر جائے، ناگوار گزر جائے، ہم اس طرح آگ بگولا ہو جاتے ہیں کہ اس کو ختم کر کے رکھ دیں۔ حضرت محمد بن عبداللہ سعدفی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ ان کے کنیز کمرے میں داخل ہوئی اور اتنی تیزی سے داخل ہوئی کہ ساری روشنائی گر گئی۔ حضرت امام بخاری نے جلال سے دیکھا، فرمایا کیسے چلتی ہو؟ آگے سے کہنے لگی کہ جب رستہ ہی نہیں ہے گزرنے کا تو کیسے چلیں؟ اب بات اور جلال کی تھی، ایک تو روشنائی گرائی، پھر اوپر سے آگے سے دلیلیں پیش کرتی ہے۔ امام بخاری نے آگے سے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے، جا میں نے تجھے آزاد کر دی۔ جب اس طرح فرمایا، عبداللہ سعدفی کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ کنیز ہے، لونڈی ہے، غلطی بھی کی ہے، مان بھی نہیں رہی اور آپ نے آزاد کر دیا۔ فرمانے لگے حضرت امام بخاری کہ میرا نفس تو کہہ رہا تھا اس کو رگڑ کے رکھ دے، لیکن میں نے اپنے نفس کا علاج کیا۔ یہ سب سے بڑا خبیث نفس ہمارے دلوں میں بیٹھا ہے۔ یہ کافر سب سے بڑا یہ ہے کہ جس کی عزت بنانے کے لیے، جس کے کہنے پر ہم دوسرے کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ ذلیل آج جو ہوتا ہے وہ شخص ہوتا ہے جو کسی کے ماتحت ہوتا ہے۔ اپنے ملازمین کو، اپنے جو ہمارے جو عزت و احترام کرتے ہیں، ان کو کس طرح رگڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ غصہ کسی اور پہ ہوتا ہے لیکن جوش انتقام میں رگڑا کسی اور کا نکل جاتا ہے۔ کیا یہی عفو درگزر کیا دین نے ہمیں دیا تھا
کیا رسول اللہ یہی پیغام لے کر آئے تھے کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ایک دوسرے کو رگڑ دو؟ اللہ پاک سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں عفو درگزر والا بنائے، رسول اللہ نے جو ہمیں احکامات دیے ہمیں جو ہے اس پہ عمل والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔